بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النو کا سبق نمبر 20 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 19 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ افعال ناقصہ کا بیان ہے۔ افعال ناقصہ کتنے ہیں، ان کا کیا عمل ہے، ان کے کیا معنی ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیا ہے، یہ ساری تفصیل ہم آج کے سبق میں پیش کریں گے۔ تو آئیے فرماتے ہیں افعال ناقصہ کا بیان۔ افعال ناقصہ کی تعریف۔ افعال ناقصہ وہ افعال فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کی بھی ضرورت ہو۔ وہ افعال جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کی بھی ضرورت ہو تو اسے ہم افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ انہیں کہتے ہیں چونکہ یہ ناقص ہوتے ہیں اور یہ اپنے خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ناقصہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کانا زید اسیرن، زید قیدی تھا۔ سارا بکر غنیًا، بکر مالدار ہو گیا۔ یہاں پر کانا یہ فعل ناقص ہے، یہ صرف اپنے فاعل زید سے مل کر کے مکمل جملہ نہیں بنتا بلکہ ایک خبر اسیرن کا بھی محتاج تھا، اس لیے جب تک یہ نہ آئے گی تب تک یہ مکمل معنی پورا نہیں دے گا۔ مزید یہ کہ ان کا دخول جو ہوتا ہے اسم و خبر مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب کرتے ہیں۔ تو کانا معنی تھا اور بمعنی سارا بھی ہوتا ہے۔ یہ زید قیدی تھا، سارا بکر غنیًا، بکر مالدار ہو گیا۔ توضیح بیان فرما رہے ہیں ان مثالوں میں اگر صرف کانا زید زید تھا یا سارا بکر بکر ہو گیا کہا جاتا تو یہ جملے مکمل نہ ہوتے، چونکہ فاعل کے بارے میں خبر بھی دی گئی ہے اس لیے یہ مکمل ہو گئے۔ پہلے فاعل کے بارے میں خبر دی گئی قیدی ہونے کی اور دوسری مثال میں فاعل کے بارے میں خبر دی گئی مالدار ہونے کی، اس لیے دونوں جملے مکمل ہو گئے اور یہ اپنا معنی فاعل کے ساتھ خبر کے بھی دے رہے ہیں۔ اب یہ فرماتے ہیں افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے۔ فرماتے ہیں افعال ناقصہ کا عمل، یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب۔ مبتدا اور خبر ویسے دونوں مرفوع رہتے ہیں لیکن جیسے ہی افعال ناقصہ کو داخل کریں گے تو مبتدا جیسا اپنی حال میں تھا وہ تو رہے گا ہی لیکن خبر جو ہے منصوب ہو جائے گی۔ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو فعل ناقص کا اسم اور خبر کو فعل ناقص کی خبر کرتے ہیں۔ اب یہاں فاعل اور مفعول وغیرہ کچھ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ جو مرفوع ہے وہ بنے گا فعل ناقص کا اسم اور جو منصوب ہے وہ فعل ناقص کی خبر کہلائے گی۔ فعل ناقص کا اسم اور کانا خبر کو فعل ناقص کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال میں کانا فعل ناقص ہے اور زید فعل ناقص کا اسم ہے۔ یہاں دیکھیں آپ پہلی مثال میں کانا فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے اور اسیرن یہ فعل ناقص کی خبر ہے۔ دوسری مثال میں سارا فعل ناقص ہے، بکرن اس کا اسم ہے اور غنیًا یہ فعل ناقص کی خبر ہے۔ پہلی مثال میں کانا فعل ناقص ہے اور زید فعل ناقص کا اسم ہے اور اسی بنا پر وہ مرفوع ہے، اور اسیرن فعل ناقص کی خبر ہے اور اسی بنا پر وہ منصوب ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں سارا بکر غنیًا میں۔ فائدہ، چونکہ یہ افعال لازم ہونے کے باوجود فقط اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے۔ چونکہ لازم ہونے کے باوجود فقط صرف اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اور یہ محتاجی نقص ہے، یعنی کوئی عیب ہے یہ محتاجی جب تک یہ اپنے فاعل کے بارے میں خبر کے محتاج رہتے ہیں، اور یہ محتاجی نقص ہے، عیب ہے، اس لیے ان افعال کو افعال ناقصہ نامکمل افعال کہا جاتا ہے۔
تو فاعل افعال لازم ہونے کے باوجود فاعل پر پورا جملہ نہیں بنتے، بلکہ فاعل کے بارے میں ایک خبر کے محتاج رہتے ہیں، اور یہ محتاجی نقص اور عیب ہے، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ اور جو افعال اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جاتے ہیں انہیں افعال تامہ کہتے ہیں۔ تو جو اپنے افعال کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جاتے ہیں، سامنے والے کو فائدہ تامہ حاصل کر دیتے ہیں، تو ان کو ہم افعال تامہ کہتے ہیں۔ تو انہی میں جو ہیں افعال، کب افعال ناقصہ کہیں گے، کب افعال تامہ کہیں گے، یہ آپ کو ترجمے کے اعتبار سے اور پھر آپ کو موقع محل کے اعتبار سے پتہ چلے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جب اس کی خبر موجود نہ ہو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر یہ فعل تام کے درجے میں ہے، کیونکہ جہاں فعل ناقص کے درجے میں ہوتا تو وہاں اس کی پھر خبر بھی آ جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر قامہ زیدن، زید کھڑا ہوا، یہ قامہ یہ فعل تام ہو گیا اور زیدن اس کا فاعل ہو گیا، اور ایک فائدہ تامہ دے رہا ہے، کیونکہ اگر فائدہ تامہ نہیں دیتا تو ابھی اس کے بعد کچھ اور لانا پڑتا۔ اسی طرح فازہ خالدن، خالد کامیاب ہوا، یہاں پر بھی جو ہے یہ فعل تام ہے اور جو ہے اور فاعل پر پورا ہو جا رہا ہے۔ تو یہ افعال لازم ہونے کے بعد افعال ایسے ہوتے ہیں جو لازم ہوتے ہیں لیکن تامہ نہیں، یعنی فائدہ پورا نہیں دیتے، جیسے کہ افعال ناقصہ ہیں، اور بعض جو ہیں لازم ہونے کے باوجود پورا فائدہ دیتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں قامہ فعل لازم ہے، پورا فائدہ دے رہا ہے، فازہ فعل لازم ہے، پورا فائدہ دے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اصل فائدہ دینے کا تعلق ہے، جہاں فائدہ پورا دیں گے وہاں فعل تام ہوں گے، اور جہاں فائدہ پورا نہیں دیں گے وہاں فعل ناقص رہیں گے۔ اب افعال ناقصہ کتنے بیان فرما رہے ہیں؟ افعال ناقصہ 17 ہیں۔ نمبر 1 کانا، نمبر 2 سارا، نمبر 3 ظلہ، نمبر 4 باتا، نمبر 5 اصبح، نمبر 6 اضحیٰ، نمبر 7 امسا، نمبر 8 عادہ، نمبر 9 عادہ، نمبر 10 غدا، نمبر 11 راحہ، نمبر 12 ما زالہ، نمبر 13 من فکا، نمبر 14 ما بریحہ، نمبر 15 ما فتیہ، نمبر 16 ما دامہ، نمبر 17 لیسا۔ اب ان کی ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیا کیا معنی ہوتے ہیں اور کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ یہ کانا، سب سے پہلے کانا ہے 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، کانا کو 4 طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 فعل ناقص کے طور پر، جبکہ یہ اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ نہ بن رہا ہو، تو یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتا ہے کب؟ جبکہ یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کے مکمل جملہ نہ بن رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے یہ فعل ناقص ہے۔ تو جیسے کان الشارع مزدحما، سڑک بھیڑ والی تھی۔ اب یہاں پر اگر ہم سڑک پر اکتفا کر دیں اور مزدحما نہ لائیں تو یہ ایسی صورت میں فاعل پر جملہ مکمل نہیں ہوگا، بلکہ ابھی خبر کے بارے میں محتاج تھا، تو اس کو ہم کہیں گے یہ فعل ناقص ہے۔ کان الشارع، بھیڑ سڑک تھی، کیا تھی؟ یہ ابھی خبر کی محتاج ہے، تو جب ہم نے کہا مزدحما تو ایک پورا فائدہ ملا، تو اس کو ہم کہیں گے فعل ناقص۔ تو فعل ناقص کے طور پر جبکہ یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بن رہا ہو بلکہ خبر کا بھی محتاج ہو تو وہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ دوسرا یعنی فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دوسرا فعل تام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ یہ صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جائیں، یعنی اتنا یاد رکھنا ہے جب فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جائے تو وہاں فعل تام ہوگا، اور جہاں فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنے تو وہاں پر فعل ناقص کہلائے گا۔ فعل تام کے طور پر جبکہ یہ صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جائے، اس صورت میں یہ کانا جو ہے یہ حصل اور ثبت کے معنی میں ہوتا ہے، حصل اور ثبت کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے کانا مطر، بارش ہوئی، یہاں بارش ہوئی، یہاں حصل کے معنی میں، یہ ثبت کے معنی۔ مزید یہ آپ آسانی سے اس کو پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کہ کانا فعل تام کے طور پر ہے یا ناقص کے طور پر، کیونکہ جب اس کے بعد فاعل پر ہی پورا ہو گیا اس کے بعد خبر نہیں تو سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ یہ فعل تام کے طور پر استعمال ہے، اور جب فاعل کے بعد خبر ہے تو وہاں فعل ناقص کے طور پر ہوگا۔ تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں تو یہاں پتہ چل گیا کہ فعل تام کے طور پر ہے۔ نمبر 3 فعل تام کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا
نمبر 3 بطور زائد ہوتا ہے، یعنی اگر کلام سے اس کو ہٹا دیا جائے کوئی معنی میں فرق نہ آئے۔ بطور زائد کہ اگر اسے عبارت سے نکال بھی دیا جائے تو اصل معنی میں کوئی فرق نہ آئے، جیسے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں یعنی کھیلنے والے میں پالنے میں یا جھولے میں بچہ ہے۔ یہ لوگوں نے کہا تھا حضرت مریم سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی کہ یہ اتنا چھوٹے بچے تو ہم کیسے بات کریں، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں اس عبارت کے اندر دیکھیں کانا جو استعمال ہوا ہے، اگر اسے عبارت سے ہٹا دیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو اس کو کہیں گے ہم یہاں کانا زائد استعمال ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔ نمبر 4 کانا بمانے سارا، تو 4 استعمال ہوئے کانا کے، ایک کانا فعل ناقص، کانا فعل تام، اور کانا بمانے زائد، اور کانا بمانے سارا، جیسے کانا شجر مثمرن، درخت پھلدار ہو گیا، یہاں کانا بمانے سارا ہے، جیسے کانا من الکافرین، شیطان کافروں میں سے ہو گیا، تو کانا بمانے سارا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس میں دیکھیں اس کا مرفوع ہے اور خبر منصوب ہے۔ یہ کانا کے بارے میں ہوا، اب سارا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سارا یہ اپنے اسم کی حالت یا صفت کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کو چینج کرنے کے لیے سارا کا استعمال کرتے ہیں، جیسے سار الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا، تو یہ پانی کی جو حالت تھی گرم سے وہ ٹھنڈے میں تبدیل کرنے کے لیے سارا کا استعمال ہوا۔ سارا فعل ناقص ہے اور ماء اس کا اسم ہے اور باردن اس کی خبر ہے۔ اب اس کے بعد فرما رہے ہیں 2 ہو گئے، 3 4 5 6 7، یہ پورے لگاتار ان کا استعمال یکساں ہے۔ اصبح ہے، اضحیٰ ہے، امسا ہے، ذلہ ہے اور باتا ہے۔ اصبح صبح کے وقت کوئی چیز کام کرنا، اضحیٰ چاش کے وقت کوئی کام کرنا، امسا شام کے وقت کوئی کام کرنا، ذلہ دن میں کوئی کام کرنا، اور باتا کوئی رات کے وقت میں کوئی کام کرنا۔ تو یہ جو پانچوں ہیں اصبح، اضحیٰ، امسا، ذلہ، باتا، یہ پانچوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں ان کا اسم ان کی خبر کے ساتھ ان کے اوقات میں متصف ہے، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ ان کا اسم اس وقت پایا جائے گا جب ان کی خبر ان کے اوقات میں ان کا اسم ان کی خبر کے ساتھ ان کے اوقات میں متصف ہے۔ چاش کے وقت میں ہوا ہے تو چاش کے وقت میں ان کا اسم ان کی خبر کے ساتھ متصف ہوگا۔ چاش کے وقت میں کیا کیا وہ آگے بتایا جائے گا، جیسے مثال کے طور پر جیسے اصبحت تلمید مصلین، طالب علم نے صبح کے وقت نماز پڑھی۔ اب یہ دیکھیے اصبح یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ان کا جو اسم ہے تلمیذ، یہ ان کے اوقات جو ہیں صبح کے وقت، یہ ان کی خبر جو مصلین کے ساتھ متصف ہے، ان کی خبر کے ساتھ ان کے اوقات صبح کے وقت میں متصف ہے۔ ایسے ہی ہر ایک یہ چیز اس چیز کو بتلائے گا۔ طالب علم نے صبح کے وقت نماز پڑھی، اضحل استاد مستریحن، استاد نے چاش کے وقت آرام کیا۔ یہاں جو ہے اضحیٰ جو ہے اس فعل نے اس بات پر دلالت کی کہ استاد جو اس کا اسم ہے ان کی خبر کے ساتھ ان کے وقت جو ہے چاشت میں کے وقت میں آرام کے ساتھ متصف ہیں۔ اسی طرح امست طفل نائمن، بچہ شام کے وقت سویا، یہاں امسا فعل ناقص ہے اور اس کا اسم طفلو ہے، اور جو ان کی خبر کے ساتھ جو نائمن ہے ان کے اوقات شام کے وقت میں متصف ہے۔ ذل العالم مسافرن، عالم نے دن کے وقت سفر کیا، یہاں ذلہ جو ہے فعل ہے اور عالم اس کا اسم ہے، اور عالم ان کی اسم ان کی خبر جو ہے مسافرن کے ساتھ دن کے وقت میں متصف ہے۔ بات القاصد منتظرن، قاصد رات بھر انتظار کرتا رہا، یہاں قاصد باتا فعل ناقص اور قاصد ان کا اسم ان کی خبر منتظرن کے ساتھ ان کے اوقات جو ہے رات کے وقت میں متصف ہیں۔ یہ ہو گئے 7 تک۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں 8 9 10 11، یہاں 11 تک یہ جو ماں والے جو استعمال ہیں ان کا ماں کا استعمال جس کی شروع میں ماں آتا ہے، ماں زالہ 1، ماں بریہ 2 ہے، ماں فتح 3 ہے، ماں انفقہ 4 ہے۔ ان کے 4 کے شروع میں ماں کا استعمال ہوتا ہے، اور ان کا یہ کیسے وقت میں ان کو استعمال کریں گے وہ بتا رہے ہیں۔ یہ چاروں افعال خبر کے استمرار پر دلالت کرتے ہیں، کوئی خبر برابر چلتی آ رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے تو وہاں پر اس کے لیے استعمال میں جو ہے یہ اس کا استعمال کریں گے، ان چاروں میں سے کسی ایک کا۔ یہ چاروں افعال خبر کے استمرار پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ما زال المریض باقیاً، مریض مسلسل روتا رہا، تو یہاں مسلسل کسی چیز کو بتانے کے لیے جو ہے ما
زالہ کا استعمال کیا گیا کہ مریض کا جو کام ہے وہ رونا برابر جاری رہا۔ نمبر ما برہا زید یضرب، زید برابر مارتا رہا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ما برہا یہ جو ہے برابر مستقل اس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ زید کے مارنے پر، زید یضرب، زید برابر مارتا رہا۔ تو یہ اسم ہے اس کی، یہ یضرب جملہ اس کی خبر ہے۔ نمبر 3 ما فتیہ یہود اعداء الاسلام، یہود اسلام سے دشمنی کرتے رہیں۔ یہاں ما فتیہ بھی یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ان کا اسم ان کی خبر پر استمرار پر دلالت کر رہا ہے کہ یہودیوں کی جو دشمنی جو اسلام سے برابر ہونے پر۔ ما انفق اعداء الاسلام یکیدون لہ، دشمنان اسلام اس کے خلاف سازشیں کرتے رہیں۔ تو اب یہاں پر بھی جو ہے ما انفق یہ فعل ناقص ہے، اعداء الاسلام اس کا اسم ہے، یکیدون لہ اس کی خبر ہے، اور یہ جو ہے یہ ما انفق جو خبر کے یعنی دشمنی کے برابر ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 12 ما دامہ، یہ ما قبل فعل کی مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی فعل کی کتنی مدت ہے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ما دامہ کا استعمال ہوتا ہے۔ ما دامہ سے پہلے ما مصدریہ ظرفیہ ہے، جیسے اجلس ما دامہ زید جالسا، تو زید کے بیٹھنے تک بیٹھ۔ تو دیکھیں یہ فعل کی مدت کو بیان کر رہا ہے کہ کب تک بیٹھنا ہے، جب تک زید بیٹھے۔ تو بیٹھ ما دامہ زید جالسا، تو زید کے بیٹھنے تک بیٹھ، تو یہ فعل کی مدت کو بیان کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے شروع پہلے ما مصدریہ جو ہے استعمال ہو گیا ما کا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ زید اس کا اسم ہے اور جالسا اس کی خبر ہے۔ اب اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں نمبر 13 14 15 16 یہاں تک، اور کون کون ہیں اس میں آدھا غدا راہا، جہاں جہاں ان کا استعمال یکساں تھا ان کو ایک ساتھ انہوں نے بیان کر دیا، جن کا استعمال یکساں تھا، جیسے یہ چاروں جب ناقصہ ہوں تو سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہو گیا کہ جیسے آدھا زید غنی، زید مالدار ہو گیا، اسی طرح سب کو لائیں، اسی طرح آدھا غدا راہا زالہ راہا زید غنی، زید غنی ہو گیا، ہر ایک کا استعمال شروع میں رکھ دیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب، تو سب کا معنی یہی نکلے گا کہ سارا کے معنی میں کہ زید مالدار ہو گیا۔ یہ کب ہے؟ جب کہ یہ ناقصہ ہوں، لیکن اگر یہ تامہ ہو، اور اگر تامہ ہو تو پھر اپنے اپنے معنی میں ہوں گے، اگر یہ تامہ ہو تو پھر اپنے اپنے معنی میں ہوں گے، یعنی آدھا بمانے لوٹنا، جیسے آدھا زید من سفری، زید اپنے سفر سے واپس ہوا، کیونکہ یہ پہچاننا ترجمے سے پہچانا جائے گا، موقع محل سے پہچانا جائے گا کہ یہاں پر ایسی صورت میں یہ کانا تامہ استعمال ہے، یہ آدھا وغیرہ، یا جو ہیں یہ ناقصہ استعمال ہے، کیونکہ یہاں اگر ہم اس کو تامہ ناقصہ مانیں تو جملے کا ترجمہ درست نہیں ہوگا، زید ہو گیا اپنے سفر سے، تو درست اور اگر تامہ ہو تو پھر اپنے اپنے معنی میں ہوں گے، یعنی بمانے آدھا بمانے لوٹنا، جیسے آدھا زید من سفری، زید اپنے سفر سے واپس ہوا، آدھا بمانے پھرنا، جیسے آدھا زید من سفری، زید اپنے سفر سے واپس ہوا، غدا بمانے صبح کے وقت جانا، جیسے غدا زید، زید صبح کے وقت گیا، راہا بمانے شام کے وقت جانا، جیسے راہا زید، زید شام کے وقت گیا۔ تو حاصل کلام اس کا آپ یہ یاد رکھیں، جب یہ تامہ ہوں گے تو ان کا معنی جو وہ اپنا معنی ہے اسی معنی میں استعمال ہوں گے، اور اگر ناقصہ ہوں تو یہ جو ہیں سارا کے معنی میں استعمال ہوں گے۔ اب یہ پہچاننا کیسے؟ یہ عام طور پر یا تو ان کی خبر ہوگی نہیں، جب یہ اپنے تامہ ہوں گے تو خبر تو ہوگی نہیں ان کی، فاعل پر ہی اکتفا پورا ہو جائیں گے، اور اگر اس کے بعد ظرف لغو وغیرہ آ بھی جائے تو آپ ترجمہ کر کے دیکھ لینا سیٹ کر کے کہ کہاں معنی اگر ہم سارا کا کریں تو درست ہوگا، یا اس کے اپنے اصلی معنی کریں تو صحیح ہوگا۔ یہاں دیکھیں ساری مثالوں کے اندر اگر یہاں سارا والا معنی کرتے ہیں تو بالکل ترجمہ غلط ہو جائے گا، زید ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کچھ معنی ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح راہا کا معنی کریں زید ہو گیا، یا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد فرما رہے ہیں نمبر 17 لیسا، لیسا یہ اپنے اسم سے زمانے حال میں خبر کی نفی کرتا ہے۔
زمان حال میں ہی نفی کرتا ہے اپنے اسم سے زمان حال میں خبر کی نفی کرتا ہے، جیسے لیس المتکبر ناجحا، متکبر آدمی کامیاب نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ حال میں ہی نفی کر رہا ہے اپنے اسم متکبر سے کامیاب ہونے کی، متکبر اس کا اسم بنے گا اور ناجحا اس کی خبر۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، قواعد، کچھ افعال ناقصہ کے چند ضروری قواعد۔ نمبر 1، ان کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں، یعنی مبتدا کیا ہے، مبتدا کی مطابقت ضروری ہے خبر کے اندر، خبر اور مبتدا مطابقت ضروری ہوتی ہے، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، یہ سارے جو قواعد مبتدا و خبر کے ہیں وہی اس میں بھی ہوں گے، لیکن فرق کیا ہے، اتنا فرق ہے کہ مبتدا کی خبر مرفوع اور ان کی خبر منصوب ہوتی ہے، مبتدا کی خبر تو مرفوع ہوگی اور ان کی خبر منصوب ہوتی ہے، یہ فرق ہو جائے گا۔ نمبر 2، جس طرح مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر کو بھی ان کے اسما پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے کانا قائمن زیدن۔ یہاں پر دیکھیں کہ کانا فعل ناقص ہے اور قائمن یہ اس کی خبر ہے اور زیدن اس کا اسم ہے، تو اسم پر مقدم کر دیا قائمن اس کی خبر کو، جس طرح مبتدا کی خبر اپنے اسم پر مقدم ہو جاتی ہے فی الدار زیدن میں، ایسے یہاں پر بھی اس کی خبر اپنے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، افعال ناقصہ میں سے جن افعال کے شروع میں لفظ ما نہیں آتا، تو ما جو آنے والے ہیں وہ 4 سے 5 ہیں، تو جن کے شروع میں ما نہیں آتا ان میں خود ان افعال پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے۔ جن افعال کے شروع میں لفظ ما نہیں آتا ان میں خود ان افعال پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، جیسے قائمن کانا زیدن۔ یہاں قائمن جو اس کی خبر ہے اس کو اس کے فعل ناقص جو ہے اس پر مقدم کر دیا گیا کیونکہ اس کے شروع میں ما اس کا استعمال نہیں ہے۔ ہاں، جن کے شروع میں ما کا استعمال ہوتا ہے ان پر ان کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ لیسا کے بارے میں اختلاف ہے کہ لیسا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی خبر کو اس پر مقدم کر سکتے ہیں، یعنی جمہور کے نزدیک لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کر سکتے ہیں، جبکہ بعض لوگ منع کرتے ہیں۔ نمبر 4، قاعدہ ہے زلہ، باتا، امسا، اضحیٰ، اضحیٰ، اصبح، اضحیٰ، یہ پانچوں بھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ان سے وقت مراد نہیں ہوتا، صرف تبدیلی مقصود ہوتی ہے، جیسے امسل ماؤ باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا، تو یہاں اب شام کا وقت مراد نہیں ہوگا بلکہ اب اس سارا کے معنی میں استعمال ہے، تو اب اس کا معنی ہوگا ہو گیا۔ یہ جو ہے ہمارا سبق تو مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے بعد جو ہماری تمرین ہے وہ حل کرتے ہیں، اس کی تمرین کے تحت چلتے ہیں۔ تمرین میں آپ دیکھ لیں، تمرین میں 3 سوال ہیں۔ سوال نمبر پہلا یہ ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں سے پہلے مناسب افعال ناقصہ لگائیں۔ سوال نمبر 1، زیدن قائمن، جب افعال ناقصہ لگائیں گے تو اس کا اسم مرفوع ہو جائے گا اور خبر منصوب۔ سب سے پہلے قائم زیدن ہے، کب کانا زیدن قائمن، زید کھڑا تھا، زید کھڑا تھا۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، الاستاذ صائمن، استاد روزہ دار۔ اب ہم کہیں گے اصبح الاستاذ صائمن، استاد صبح کے وقت روزہ دار ہو گیا۔ اصبح الاستاذ صائمن، استاد صبح کے وقت روزہ دار ہو گیا۔ نمبر 3، العنب ناضجن، انگور پکا ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے لگائیں صار العنب ناضجن، انگور پکا ہو گیا، انگور پکا ہو گیا۔ نمبر 4، الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے۔ اب اس کی وجہ سارا لگا دیں یا امسا بھی لگا سکتے ہیں۔ امسا الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا، سارا الماء باردن، یا کان الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہوا ہے، کانا بمانے سارا۔ نمبر 5، واللہ علیم حکیم، اس سے پہلے کانا لگا دیں، کان اللہ علیما حکیما، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ نمبر 6، الطفل باکن، اب یہاں پر بچہ رونے والا ہے تو ہم کہیں گے بات الطفل باکین، بچے نے رو کر کے رات گزاری، بات الطفل باکین۔ نمبر 7، الحر شدید، گرمی سخت ہے تو ہم کہیں گے، اب یہاں پر ظلل حر شدیدن، دن بھر گرمی سخت رہی، دن بھر گرمی سخت رہی۔
اس طرح سے لگائیں گے. یا کہیں گے صار الحر شدیداً، گرمی سخت ہو گئی. نمبر 8 المصلی ساجداً. اب یہاں پر کہیں گے بات المصلی ساجداً، مصلی نے سجدہ کرتے ہوئے رات گزاری. اس طور سے کہہ دیں گے. یا امسى المصلی ساجداً، مصلی نے شام کے وقت سجدہ کرتے ہوئے سجدہ کرنے والا ہو گیا. امسى المصلی ساجداً. نمبر 9 واللہ غفور رحیم. یہاں کانا لگا دیں. کان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. نمبر 10 مسلمون فائزون. اور یہ فائزون حالت رفع میں، لیکن جب اس کی خبر بنائیں گے تو حالت نصب ہو جائے گی. تو اب کہیں گے صار المسلمون فائزین، مسلمان کامیاب ہو گئے. صار المسلمون فائزین. نمبر 11 المریضان نائمان، مریض سوئے ہوئے ہیں. تو اب کہیں گے زلل ما زال المریضان نائمین، دو مریض مسلسل سوتے رہے. ما زال المریضان نائمین، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اصبح المریضان نائمین، بس دو مریضوں نے سو کر کے صبح کی. نمبر اور یہاں تر باتا کا استعمال کریں تو اچھا ہے. بات المریضان نائمین، دو مریضوں نے سو کر کے رات گزاری. نمبر 12 الجیش منصور، سارا کا استعمال کریں. سار الجیش منصورا، لشکر فتح یاب ہو گیا. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 2. نمبر 2 مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں اور ترجمہ فرمائیں. سب سے پہلے جملہ ہے کان اللہ علیما حکیمہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. کانا فعل ناقص، کلمہ جلالت اس کا اسم، علیماً خبر اول اس کی، اور حکیماً خبر ثانی. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لیس العالم کاہلاً، عالم سست نہیں ہے. لیسا فعل ناقص، العالم اس کا اسم، اور کاہلاً اسم فاعل، ہوا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسم ہو کر خبر. لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 3 صار الصبی شیباً، بچہ بوڑھا ہو گیا. صارا فعل ناقص، الصبی اس کا اسم اور شیباً اس کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 4 کانا مشہوداً، گواہوں میں سے تھا. مشہود گواہ تھا. کانا فعل ناقص اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم. مشہوداً اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل. اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر. فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 5 کانا رسولا نبیًا، وہ رسول و نبی تھے. رسول تھے اور نبی تھے، دونوں خبریں ہوں گی اس کی. کانا فعل ناقص اور ہوا ضمیر اس کا اسم، رسولاً خبر اول، نبیًا اس کی خبر ثانی. فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 6 کانا من المسلمین، مسلمانوں میں سے تھا. کانا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، من حرف جار، المسلمین مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا. ثابتین اس میں فاعل کا. اب ثابتین اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی کانا کی. کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 7 سارا شیطان، سارا مردود الشیطان، یعنی اسم و اس کا مؤخر ہے، خبر مقدم ہے. سارا شیطان مردوداً، شیطان مردود ہو گیا. سارا فعل ناقص، الشیطان اس کا اسم اور مردوداً اس کی خبر مقدم. اسم مفعول ہوا نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم. سارا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 8 الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے. حرف استفہام. لیسا فعل ناقص، کلمہ جلالت اس کا اسم، حرف جار، احکم مضاف، حاکمین مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر. ثابتاً اس میں فاعل کا، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر ہوئی. لیسا فعل ناقص کی، لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ و معناً انشائیہ خبریہ ہوگا.
لفظ کیونکہ یہ استفہامیہ ہے تو سوالیہ ہوگا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 9 مان فقہ اعداء الاسلام یکیدون لہو، اسلام کے دشمن اس سے برابر دشمنی کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے۔ مان فقہ فعل ناقص اعداء الاسلام مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم، یکیدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر، واو ضمیر اس کا فاعل، لہو جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، یکیدون فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10 اصبحت تلمیذ مصلیا، طالب علم صبح کے وقت نمازی ہو گیا، یا طالب علم نے صبح کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے صبح کی۔ اصبح فعل ناقص، اب تلمیذ اس کا اسم اور مصلیا اس کی خبر، فعل اپنے فاعل، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 11 راح زید غنیا، زید جو ہے مالدار ہو گیا، راح بمعنی عادہ ہوتا ہے، راح فعل ناقص، زید اس کا اسم، غنیا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 درجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے جاہل عالم ہو گیا، صار الجاہل عالما، صار الجاہل عالما۔ نمبر 2 زید تمام دن روزہ دار رہا، تمام دن روزہ دار رہنے کے لیے تو آتا ہے ظلہ، ظلہ زید صائما، ظلہ زید صائما۔ نمبر 3 اللہ غفور الرحیم ہے، کان اللہ غفور الرحیما، کان اللہ غفور الرحیما۔ نمبر 4 بارش موسلا دھار برستی رہی، اب یہ مسلسل کے لیے آیا، ما زال المطر غزیرا، موسلا دھار، ما زال المطر غزیرا، ما زال المطر غزیرا۔ نمبر 5 زید کھاتا ہی رہا، ما زال زید، جن کے جو شروع ہوتا ہے تو ان کے لیے ماد آتے ہیں، ما زال زید آکلا، ما زال زید آکلا یا یاکلو۔ نمبر 6 عیسائی دشمن اسلام سے، عیسائی اسلام سے دشمنی کرتے رہے، ما انفقہ، ما انفق الیہودی یا ما انفق الیہود یکیدون من الاسلام، ما انفق یہود من الاسلام، ما انفق الیہودی یکیدون من الاسلام۔ نمبر 7 طالب علم نے دوپہر کے وقت سبق پڑھا، دوپہر کے وقت اضحیٰ کہیں، اضحیٰ، اضحیٰ التلمیذ قرأ الدرس، دوپہر کے وقت سبق پڑھا، یا اصبح اضحیٰ التلمیذ، تو اب اس کو ہم بنا دیں گے، طالب علم نے دوپہر کے وقت سبق پڑھا، تو اب اضحیٰ یعنی دوپہر کی پڑھتے ہوئے، قارئن یا سبق پڑھا، اس کو جملہ فعلیہ بنا سکتے ہیں، اضحیٰ التلمیذ قارئن، پڑھتے ہوئے چاشتوں کی، اور یہ جملہ بنائے اس کو اضحیٰ التلمیذ قرأ الدرس، یقرأ الدرس، اس طرح سے جملہ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 چوکیدار رات بھر جاگتا رہا، بات الحارس مستيقظا، جاگتا رہا، بات الحارس مستيقظا۔ نمبر 9 بچہ رات بھر روتا رہا، بات الطفل باکیا، بات الطفل باکیا، بچے نے رو کر رات گزاری۔ نمبر 10 چائے ٹھنڈی ہو گئی، صار الشاء باردا، چائے ٹھنڈی ہو گئی، کان الشاء باردا۔ نمبر 11 پانی گرم ہو گیا، اصبحل یا امسل ماء باردا، اسمل حارن، اسمل ماء حارن، پانی گرم ہو گیا، اسمل ماء امسل ماء حارن، پانی گرم ہو گیا، یہ یوں کہہ دیں صار الماء حارن۔ نمبر 12 درخت پھلدار ہو گیا، صار الشجر مثمرا، درخت پھلدار ہو گیا، صار الشجر مثمرا۔ تو یہ جو ہمارا سبق تھا آج کا نصاب النو کا سبق نمبر 20 افعال ناقصہ کا بیان تفصیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آج پیش کیا گیا، مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں،
اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔